لڑکے اور لڑکی کی تنہائی میں باتیں نہیں ہونی چاہیے، ٹیلی فون پہ لمبی لمبی گفتگو درست نہیں، چیٹنگ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے تنہائی میں ملاقات کرنے سے باز رہو. پھر اسی طرح ہاتھ میں لانا یا خود انگوٹھی پہنانا، یہ باتیں بھی درست نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت سے نہیں چھوا تھا. پھر اسی طرح بن سنور کر لڑکے کے ساتھ باہر ڈرائیونگ پہ جانا یا سیر و تفریح کے لیے، یہ بھی درست نہیں. لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے اگر لڑکے کی خواہش ہو، اور اس میں یہ ہے کہ تصویر بھی دکھائی جا سکتی ہے اور سامنے بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو پہلے سے دیکھ کر پھر پیغام بھیجا جائے، یا یہ کہ جب سب بات طے ہو جائے تو پھر آمنے سامنے لا کے دکھایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کو دکھایا گیا تھا خواب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں خوش قسمتی کی علامت ہے: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری. اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: بری بیوی، برا ہمسایہ، بری سواری اور تنگ گھر. عورت سے 4 چیزوں کے پیش نظر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. اے انسان تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری ہی کو کیوں دیکھا اور کیوں معیار بنایا. آپ نے فرمایا مسلمانوں میں غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے بہشت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. پھر یہ کہ اچھے ساتھی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، استخارہ کرنا چاہیے، چھان بین یا معلومات لینی چاہیے. اور اگر پہلے سے معلوم ہو اخلاق اور کردار کا تو مزید تجسس اور پیچھا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا. دنیا میں فرشتوں کی تلاش محال ہے. اور اچھے ساتھی کے لیے جو دعائیں ہیں اس میں ایک تو یہ قرآنی دعا ہے، اور دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر استخارہ ہے، اور استخارہ سے کوئی غیب کی خبر نہیں پتہ چلتی. استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام اچھا ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر اچھا نہیں تو ہم سے پھیر دے. پھر اس میں یہ ہے کہ عموماً جب رشتے کیے جاتے ہیں تو لوگ بہت آرٹیفیشل باتیں کرتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، یا یہ کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. مشورہ صرف اس سے کرنا چاہیے جو آپ کو صحیح مشورہ دے، اور صرف اس تک بات پہنچائیں جس نے آپ سے مشورہ لیا ہے. یہ نہیں کہ آپ irrelevant شخص سے پوچھا، پھر اس نے ایسی باتیں آپ کو بتائیں اور پھر ان باتوں کو کھولنا شروع کر دیا اور رشتہ لیتے لیتے لوگوں کو آپس میں لڑا کے اور فساد ڈال دیا. یہ عموماً جو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے وہ درست نہیں.